حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے عبداللہ، اور آپ کا جو لقب ہے وہ ہے صدیق اور عتیق، اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے ابو قحافہ عثمان، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 7ویں پشت میں آقا علیہ السلام سے جا ملتا ہے، 7ویں پشت میں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت یہ ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام قبول کرنے سے قبل بھی آپ بہت بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، اور آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے شراب نوشی یعنی کہ شراب آپ نے نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی بھی اسلام قبول کرنے سے قبل بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ یہاں تک کہ آپ کے والد آپ کو ایک دفعہ لے گئے تو آپ نے بتوں سے بات کی، جی مجھے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، آپ نے ان کا مذاق اڑایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے آ کر تو بتایا اپنی اہلیہ محترمہ کو، صدیق اکبر کی والدہ محترمہ کو، تو صدیق اکبر کی والدہ محترمہ نے فرمایا ان کو کچھ نہ کہو، یہ جب پیدا ہوئے اس وقت گواہیاں آ رہی تھی کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ملک شام گئے ہوئے تھے، آپ نے وہاں پر ایک خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گیا، تو گرجا گھر میں جاتے ہیں کہ عیسائی راہب سے پوچھتے ہیں خواب کی تعبیر، تو اس عیسائی جو گرجا گھر میں تھا راہب، اس نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آئیں گے، ان کا سر مبارک۔ تو غار ثور کا واقعہ اس کا حوالہ دیا، آپ ایمان لائیں گے پورا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کرنا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کو معجزہ دکھائیں، میں آپ پر ایمان تو لے آیا، اب اطمینان قلبی کے لیے آپ کو مجھے معجزہ دکھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا وہ میرا معجزہ کم ہے جو شام کے ملک میں آپ نے خواب دیکھا تھا؟ وہ راہب نے جو خواب کی تعبیر بتائی کیا وہ معجزہ کم ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا، ایمان کو تقویت مل گئی، اطمینان قلبی آپ کو حاصل ہوا کہ یہ تو وہ نبی ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، یہ تو وہ نبی ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کہ آپ تمام غزوات میں اسلام قبول کرنے کے بعد آپ شریک ہوئے، آقا علیہ السلام کے شانہ بشانہ چلے، اور ہجرت کے موقع پر جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ تو یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو خاندانی پس منظر بنیادی تعارف تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحابیت کا اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کی آیات کیا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صرف دو جان سے جب دونوں وہ غار میں تھے، جب اپنے دوست سے فرماتے تھے کہ غم نہ کرو، جب میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق غار میں تھے تو کیا فرمایا؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا یہ قرآن کی آیات کا انکار کرنا ہے، نص قطعی کا انکار کرنا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اور جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اور اسی طرح جب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آپ نے یقیناً پہلو سنے ہوں گے
کہ آپ موحد تھے، کفار نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے، کوئلوں پر آپ کو لٹایا گیا، لیکن آپ اتنے بڑے موحد تھے، احد احد کی آوازیں آتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ دیکھا نہ گیا کہ حضرت بلال پر اتنا ظلم ہو۔ آپ نے بڑی یعنی کہ بھاری بھرکم رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا، خرید کر آزاد کروایا۔ جب آپ نے آزاد کرایا تو کفار حیران پریشان کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کیا غرض ہوگی کہ اتنے پیسے دے کر آزاد کروایا، ان کا کوئی مطلب ہوگا، ان کی کوئی غرض ہوگی، کوئی ان کا کوئی معاملہ ہوگا جو اتنے پیسے دیے۔ یہ شکوک و شبہات کفار کرنے لگے، اور جب شکوک و شبہات کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت اور آپ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے بغیر کسی احسان کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو اس لیے نہیں آزاد کرایا، کوئی حضرت بلال کا صدیق اکبر پہ کوئی احسان تھا یا کوئی غرض تھی یا کوئی مقصد تھا، محض اس لیے کیا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرایا۔ اور یہاں تک ایک دفعہ آپ کے والد گرامی آپ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے، آپ ہمیشہ جن لوگوں کو آزاد کراتے ہیں وہ بڑے کمزور ہیں، غریب ہیں، آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں آزاد کراتے جو امیر کبیر ہیں، جو خاندانی ان کا پس منظر مضبوط ہے، بڑی برادری سے تعلق ہے، سردار ہیں، ان کو آپ آزاد کیوں نہیں کراتے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی کو بھی یہی جواب دیا، کیونکہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اور قرآن پاک کی سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے بغیر کسی احسان کے، یہ قرآنی آیات اس پر گواہی دیتی ہیں، قرآنی آیات اس پر گواہی دیتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو صدیق کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ کو کب ملا؟ صدیق کا لقب آپ کو کب ملا؟ جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر تشریف لے گئے، مختصر وقت میں، جس طرح کہتے ہیں کہ کنڈی ہلتی رہی بستر گرم رہا، شارٹ ٹائم میں اللہ سے ملاقات کر کے جب میرے آقا واپس تشریف لائے تو کفار نے شور مچایا اور انکار کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اتنے مختصر وقت میں اللہ کے پاس جائے، ملاقات کر کے واپس آئے۔ جب یہ معاملہ بارگاہ مصطفیٰ صدیق اکبر میں گیا تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ کیا یہ بات میرے آقا نے فرمائی ہے؟ کافروں سے یہ کہا۔ تو کافروں نے کہا ہاں، ابو جہل نے کہا ہاں یہ بات فرمائی ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا پھر میں تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کیسے تصدیق کرتے ہیں؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ کافروں کو جو جواب دیا کہ میرے آقا بہت ساری آسمانی باتیں بتاتے ہیں تو میں سب کی تصدیق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں تو میں یہ کیوں نہ مانوں؟ تو بن دیکھے جس ہستی نے واقعہ بن دیکھے بغیر یعنی کہ بغیر سنے بغیر کسی تصدیق کے، صدیق اکبر کو جب پتہ چل رہا کہ یہ بات میرے آقا نے فرمائی، صدیق اکبر نے تصدیق کر دی۔ تو اس دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ تو جس نے واقعہ معراج کی بن دیکھے بغیر پوچھے تصدیق کی، اس کو صدیق کا لقب ملا، اور جس نے انکار کیا وہ ابو جہل بن گیا، جہلوں کا باپ بن گیا۔ محترم حضرات، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے، یہ جو ہم صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس پر بھی صلہ ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جبرائیل سے، حضرت سیدنا جبرائیل سے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کیا میری امت کا کوئی بندہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، ایک شخص ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سوائے ابو بکر صدیق کے تمام لوگوں کا حساب ہوگا، ابو بکر صدیق بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔
اور کہا جائے گا ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے جب تک، اب دیکھیں صدیق اکبر، جب صدیق اکبر کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت صدیق اکبر اپنے سے محبت کرنے والوں کو نہیں بھولیں گے، کہیں گے جب تک میں دنیا میں سے محبت رکھنے والوں کو جنت میں داخل نہ کروں اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمائیں گے وہ لوگ جو مجھ سے دنیا میں محبت کرتے تھے جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوتے میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ ہے صدیق اکبر کا مقام۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ آج جو بدقسمت لوگ پنجتن پاک کو، اہل بیت کو، صحابہ کرام کو لڑانا چاہتے ہیں، اختلافات پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ جب سیدہ کائنات اور حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں میراث کے طور پر باغ فدق اور خیبر کے میں جو مال ملا وہ ہمارے حوالے کریں، ہمیں دیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، کیونکہ نبیوں کا جو مال ہے وہ وراثت کے طور پر آگے تقسیم نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو بھی کوئی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لہٰذا جو آل محمد ہے وہ اس سے نفقہ لے سکتے ہیں، اس سے سارے اخراجات اس سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابہ دار ہیں وہ مجھے اپنے جو قرابہ دار ہیں اپنے خاندان سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ نے وہی انتظام فرمایا جو آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں تھا۔ آپ باقاعدہ اپنے عہد مبارک میں جب آپ امیر المومنین تھے اہل بیت کا نفقہ نکالتے تھے، اس کے بعد اہل بیت کا جو خرچہ تھا سیدہ کائنات کا اور باقی اہل بیت کا خرچہ نکال کر اس کے بعد جو بچتا تھا اس کو مسافروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر آپ خرچ کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ سیدہ کائنات اور پنجتن پاک سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اور ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا میں سب سے زیادہ کتنی چیزوں سے بندے کو زیادہ پیار ہوتا ہے؟ ویسے تو ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ دنیا میں جن چیزوں سے پیار ہوتا ہے وہ کون سی ہیں؟ ایک بندے کی اپنی جان ہوتی ہے، ایک اولاد ہوتی ہے، ایک مال ہوتا ہے، ایک والد ہوتا ہے، ایسے یہ ساری چیزیں، وطن ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کے سامنے دریا کو کوزے میں بند کر کے یہ چیزیں رکھنا چاہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تاجدار صداقت نے یہ تمام کی تمام چیزیں بارگاہ مصطفیٰ میں اور میرے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیے۔ اب آپ دیکھیں، وطن کی بات اگر میں کروں، ہجرت کی رات جب آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے بستر مبارک پہ لٹایا تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن میرے آقا کی جان کے معاذ اللہ خون کے پیاسے تھے، میرے آقا کی جان لینا چاہتے تھے۔ ایسے وقت میں جس ہستی نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی اور میرے آقا کا ساتھ دیا اس ہستی کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ تو جان کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی۔ پھر دیکھیں میرے آقا ہجرت فرما رہے ہیں تو وطن میرے آقا چھوڑ رہے ہیں مکہ پاک کو، تو اس موقع پر صدیق اکبر نے بھی اپنا وطن چھوڑا ہے، مکہ پاک چھوڑا ہے، میرے آقا کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں غار ثور میں پہنچتے ہیں پہاڑ پہ، اور اب جو لوگ عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں اکثر لوگ غار ثور میں حاضری کے لیے نہیں جاتے، اب تو بلکہ بسوں والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں نے حاضریوں پہ جانا ہے وہ صبح وہ اپنا نام لکھوا دیں، بس والے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، جا کر غار ثور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ غار ثور ہے، یہ غار ہرا ہے، لوگوں کو دھوکہ یہ دیتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اگر میرا کوئی مہمان آتا ہے کراچی سے، ملتان سے، وہ مجھے کہے کہ جناب پیر سہوا دکھائیں، میں چڑیا گھر میں کھڑا ہوگا اس کو کہوں جناب یہ پیر سہوا ہے، وہ مجھے کہے گا شاہ جی آپ تو مجھے ٹرکا رہے ہو، اگر آپ نے مجھے پیر سہوا دکھانا ہے، مارگلا کی پہاڑی دکھانی ہے، دامن کو دکھانا ہے تو مجھے آپ لے جاؤ۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟
مجھے آپ یہ بتاؤ، جب تک کوئی بندہ غار ثور میں جائے نا، دور سے پہاڑی کو دیکھتا رہے، تو غار ثور میں جانا چاہیے۔ اب تو اچھا خاصا رستہ بنا ہوا ہے، اور آپ کو رستے میں پانی بھی ملتا ہے، فروٹ بھی ملتا ہے، چائے بھی ملتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں، بڑی آسانیاں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے غار ثور میں جا کر میلاد کیا ہے، غار ہرا میں جا کر پروگرام کیا ہے، تلاوت، نعت، صدیق اکبر کی شان غار ثور میں بیان کی ہے، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اب نہیں جاتے، یہ بدقسمتی ہے، لیکن جو خوش نصیب لوگ ہیں وہ ضرور وہاں حاضری دیتے ہیں۔ میں جو عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر نے، میرے آقا کو رات کا وقت تھا، دشمنوں کا خوف تھا اور پہاڑی سفر تھا، اس وقت کو رستہ بھی نہیں بنا ہوا، صدیق اکبر میرے آقا کو کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور غار ثور میں پہنچتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، سارے سوراخ بند کر کے ایک سوراخ رہ گیا، اس پہ اپنی ایڑی مبارک رکھ لیتے ہیں اور سانپ نے ڈھس لیا۔ جب آپ کی گود میں آقا علیہ السلام کا سر مبارک تھا اور میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، تو آپ کے آنسو مبارک جاری ہو گئے، لیکن آپ نے آقا علیہ السلام کے آرام میں خلل نہیں ڈالا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ سانپ نے کیوں ڈسا۔ یہاں تک عشاقان مصطفیٰ کہتے ہیں، غلامان مصطفیٰ کہتے ہیں، جو میرے آقا کے دیوانے ہیں، وہ کہتے ہیں سانپ جو ہے وہ بھی میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتا تھا، وہ انتظار میں تھا کہ میرے آقا کب غار میں تشریف لائیں گے تاکہ میں حضور کے مکھڑے کو تکوں، حضور کے زلفوں کا دیدار کروں۔ ادھر ابو بکر چاہتے تھے کہ آج تنہائی میں موقع مل گیا، میں جی بھر کر حضور کو تک لوں، حضور کو دیدار کر لوں، حضور کی خدمت کر لوں۔ اب دو عاشق جمع ہو گئے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے پرواہ نہیں کی تکلیف کی۔ جب میرے آقا کو پتہ چلا کہ سانپ نے ڈس لیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میرے آقا نے لعاب لگایا، صدیق اکبر کو شفا مل گئی۔ تو محترم حضرات، یہ طویل واقعہ، اس پر اور بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے نہ تو وطن کی پرواہ کی ہے، نہ جان کی پرواہ کی ہے، نہ تکلیف کی پرواہ کی ہے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38-39 تھی تو آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کروں۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی تک مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، لیکن صدیق اکبر بار بار اصرار کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی، آپ جاتے ہیں کہ خطاب کرتے ہیں۔ جب کفار نے دیکھا کہ صدیق اکبر خطاب فرما رہے ہیں تو آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا، آپ پر پتھراؤ کیا، آپ اس قدر زخمی ہو گئے کہ آپ کے خاندان کے لوگ یہ سمجھے کہ صدیق اکبر کا وصال ہو جائے گا۔ المختصر بات یہ ہے، آپ بے ہوش ہیں اور آپ کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ۔ لیکن کیا ہوا، جب آپ ہوش میں آتے ہیں، اب سارا خاندان کیا دیکھتا ہے، تو سب سے پہلے صدیق اکبر کی زبان پر جو الفاظ تھے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، کھانا نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا، ماں کا نہیں پوچھا، باپ کا نہیں پوچھا، خاندان کا نہیں پوچھا، اور یہ نہیں پوچھا مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ المختصر بات یہ ہے، پھر آپ کی والدہ محترمہ آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر گئی۔ یہ واقعہ طویل ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ جب لے کر گئی تو آپ دامن مصطفیٰ سے لپٹ گئے اور میرے آقا کے آنسو آ گئے جب دیکھا کہ میرے یار غار، یار مزار، میرا دوست، میرے جانثار پر حملہ ہوا۔ تو میرے آقا تو آپ کو پتہ ہے لجپال تھے۔ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ حاضر ہیں، ان پر شفقت فرمائیں، ان پر نظر عنایت فرمائیں تاکہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، جہاں میرے آقا کی نگاہ پڑی ہے تو آپ کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے لیکن میں نے شارٹ کیا۔ المختصر بات یہ ہے کہ آپ ہوش میں آتے میرے آقا کا پوچھتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں اولاد سے کتنا پیار کا رشتہ ہے۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں بابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں، فرمایا بیٹا اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے میں آپ کو بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اس لیے کہ آپ میرے نبی کے دشمن تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں والد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ کے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول کرنے سے قبل آقا علیہ السلام کے حوالے سے بات کی، آپ نے باپ کے منہ پر تھپڑ مار دی، لوگوں میں شور مچ گیا کہ والد کے بارے مقام یہ ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، قرآن میں آتا ہے والدین سے احسان کرو، وبالوالدین احسانا۔ صدیق اکبر نے تھپڑ مار دی۔ جب یہ معاملہ بارگاہ مصطفیٰ میں گیا،
آپ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے والد نے مجھے جتنی تکلیفیں دی میں نے برداشت کی، میرے آقا آپ کے بارے میں فرمایا جو بات کی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہے صدیق اکبر کا عشق۔ پھر مال کا معاملہ دیکھیں، جب ایک دفعہ میرے آقا نے غزوہ تبوک کے موقع پر مال طلب کیا تو حضرت فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر آئے، حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ دیوار پہ کوئی سوئی بھی نہ ہو، سب کچھ لے کر چلے گئے۔ میرے آقا نے پوچھا صدیق اکبر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، وطن کا معاملہ ہو، جان کا معاملہ ہو، دشمنوں کا سامنا کرنے کا معاملہ ہو، والد کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو، صدیق اکبر نے سب سے کٹ کر میرے آقا کا ساتھ دیا ہے، نہ دولت کی پرواہ کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اس لیے آپ فنا فلا بھی تھے اور فنا فی رسول بھی تھے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے کہ آپ نے سب کچھ میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ تو حدیث ہے، اور قرآن سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کی آیت ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، طویل آیت ہے۔ جب تک تم جان مال اولاد خاندان اچھے مکان عزیز رشتہ دار سب سے بڑھ کر، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے نہ کرو تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور بخاری کی حدیث ہے جب تک تم جان مال اولاد سے زیادہ پیار میرے آقا سے نہ کرو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جان سے مال سے اولاد سے خاندان سے وطن سے سب سے بڑھ کر تاجدار مدینہ سے پیار کیا ہے۔ تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو امیر المومنین، جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں فرضیت حج کے بعد آقا علیہ السلام نے آپ کو امیر الحجاج مقرر فرمایا، اور پھر جب آقا علیہ السلام میرے آقا کی طبیعت ناساز تھی، آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جب نماز کا ٹائم آیا 17 نمازوں کے بارے میں آتا ہے صدیق اکبر نے پڑھائی گئی، اور پھر جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو اب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب میرے آقا واپس تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے جب دیکھا میرے آقا کو، صحابہ کرام نے ایسے تاڑیاں بجائی۔ اب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، پتہ چلا کہ میرے آقا تشریف لے آئے، صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ میرے آقا نے حکم دیا صدیق اکبر نماز پوری کرو، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق ادب کا دیکھیں، ادب کا عالم دیکھیں کہ آپ پیچھے تشریف لے آئے۔ جہاں سے صدیق اکبر نے نماز چھوڑی ہے وہیں سے میرے آقا نے شروع کر دی۔ جب شروع کر دی تو بعد میں میرے آقا نے پوچھا صدیق اکبر جب میں نے آپ کو حکم دیا کہ نماز آپ نے مکمل کرانی ہے، آپ کیوں پیچھے آ گئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کیا ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ تھا آپ کا ادب۔ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول ہم مانتے ہیں، تمام افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد جو افضل ترین ہستی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں بھی نمازیں صدیق اکبر سے پڑھوائی ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اور آپ نے جو خطبہ دیا جب آپ خلیفہ بنے، پہلا آپ کا جو خطاب تھا پتہ کیا تھا؟ خطبہ۔ اور یہ وہ خطبہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام دفاتر میں، یہ ہمارے حکمرانوں کے دفاتر میں، اور جو بھی اس وقت بڑے کسی منصب پہ فیض ہیں، یہ سکرین میں اس کو میں کہتا ہوں کہ باقاعدہ دیوار پہ لگانا چاہیے۔ فاروق اعظم نے کیا خطاب فرمایا؟ اے لوگو، میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، یہ نہیں کہ میں بن گیا ہوں خود، یہ نہیں کہا میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں صحابہ کرام کی مشاورت سے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ صدیق اکبر کا خطاب ہے۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر میں برا کروں تو مجھے درست راہ بتانا، یہ صدیق اکبر کا خطاب ہے۔ سچائی ایک امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، جو تم میں کمزور ہے صدیق اکبر نے فرمایا میرے نزدیک قوی ہے، طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس کا شکوہ دور کروں گا، اور جو تم میں طاقتور ہے صدیق اکبر نے فرمایا میرے نزدیک کمزور ہے،
इंशाअल्लाह मैं इससे उसका कम ताकतवर से कमज़ोर का हक़ ले कर दूँगा। और फिर फरमाया कि जो कौम जिहाद छोड़ देती है अल्लाह ताला उस पर ज़िल्लत मुसल्लत कर देता है। जिस कौम में बेहई आम हो जाए अल्लाह ताला उस कौम में मुसीबतें आम कर देता है। जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूँ, सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया तुम भी मेरी इताअत करना, फरमाबरदारी करना। जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूँ तो तुम पर मेरी इताअत लाजिम नहीं है। फरमाया उठो नमाज के लिए। ये सिद्दीक़ अकबर का खिताब था जब आप अमीरुल मोमिनीन बने। और अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद आप जा रहे हैं तिजारत के लिए। दूसरे दिन फ़ारूक आज़म ने फरमाया हज़रत आप कहाँ तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं? फरमाया कि मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ। फरमाया हज़रत आप अमीरुल मोमिनीन हैं। तो फरमाया कि मेरा तो गुज़र बसर कैसे होगा? फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि आप जाएं हज़रत अबू उबैदा के पास, वो जितनी एक मज़दूर की मज़दूरी है इतनी दिहाड़ी आपकी मुकर्रर करेंगे, आपने उसी पर गुजारा करना। आपने फरमाया ठीक है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा अव्वल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन आपको कितना मुआवज़ा मिलता था? जितना एक मज़दूर को मिलता था, जितना एक मज़दूर के मिलता था। फिर जब आपके विसाल का वक्त करीब है उससे पहले आपने हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा से क्या फरमाया कि जो भी मैं अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपने सरकारी, वो आपने तमाम की तमाम वापस कर देनी है, वो तमाम की तमाम वापस कर देनी है। ये है फ़ारूक आज़म इक़्तिदार। अफसोस आज हमारे हुक्मरान प्रोटोकॉल लेते हैं, नजायज़ फ़ायदे लेते हैं सरकारी तौर पर। उनको फ़ारूक आज़म सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। और जब आप बीमार थे, आपकी तबीयत नासाज थी, आपने हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा से पूछा अपनी बेटी से आज कौन सा दिन है? उन्होंने बताया पीर का दिन है। उन्होंने कहा कि लगता है आज मेरा विसाल हो जाएगा। और पीर के दिन ही आपका विसाल हुआ। 63 साल मेरे आका की उम्र थी, 63 साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र थी। और आपने ये वसीयत फरमाई कि मुझे गुस्ल देना और जनाजे के बाद बारगाह मुस्तफ़ा में ले जाना, अगर इजाज़त मिल जाए तो मेरी तदफीन कर देना हुजूर के रोज़े में, अगर ना मिले तो जन्नतुल बकी में कर देना। और जब आपकी वसीयत पे अमल किया गया, बारगाह मुस्तफ़ा में आपको लेकर गए तो हुजूर के रोज़े से ये आवाज़ आई कि हबीब को हबीब के पास आने दो, महबूब को महबूब के पास आने दो। तो मोहतरम हज़रात, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के चंद पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं। तो मैं ये बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम सबको सहाबा किराम की ज़िंदगी पढ़नी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा अव्वल हैं, खलीफा अव्वल हैं। 22 जमादी उस्सानी को, आज 20 है, आपका यौम विसाल है। मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि सरकारी तौर पर आपका यौम विसाल मनाया जाए। और तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पेश करें, इस साल सवाब करें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ें।